بی جے پی رکن پارلیمنٹ پرگیا سنگھ ٹھاکر نے کہا، مجھے کووڈ نہیں ہوتا کیونکہ میں گائے کا پیشاب پیتی ہوں۔ اگر ہم دیسی گاؤ موترا ہر روز لیتے ہیں تو پھر یہ کووڈ سے پھیپھڑے متاثر نہیں ہوتے۔ گائے کے پیشاب سے کینسر کے علاج کا دعویٰ کرنے کے بعد بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی رکن پارلیمنٹ بھوپال سادھو پرگیا سنگھ ٹھاکر نے دوبارہ کہا کہ گائے کا پیشاب زندگی بچانے والا ہے۔ دعویٰ کیا کہ گائے کا پیشاب انہیں کووڈ-19 سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ پرگیا نے کہا کہ مجھے کووڈ نہیں ہوگا کیونکہ میں ہر روز گائے کا پیشاب پیتی ہوں، اور مزید کہا کہ گائے کے پیشاب سے کووڈ سے پھیپھڑے متاثر نہیں ہوتے۔ ڈاکٹروں اور سائنسدانوں کی جانب سے کسی بھی سائنسی صداقت سے انکار کرنے کے باوجود ہندوستان میں وبا کے پھوٹ پڑنے کے بعد سے کئی اہم شخصیات جن کا تعلق بی جے پی سے ہے یا پھر ان کی وابستگی سنگھ پریوار سے ہے، اس طرح کی غیر سائنسی باتیں کر رہے ہیں۔ انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن کے سربراہ ڈاکٹر جے لال نے بتایا کہ کووڈ کے خلاف قوت مدافعت میں گائے کا گوبر یا پیشاب سے اضافہ ہونے کا کوئی بھی سائنسی ثبوت موجود نہیں ہے۔ ماضی میں سادھو پرگیا ٹھاکر کو دسمبر 2020 میں کووڈ کے اثرات نمودار ہونے کے بعد دہلی کے AIIMS اسپتال میں شریک کیا گیا تھا۔ اقوام متحدہ کی چونکا دینے والی رپورٹ، اسرائیل نے غزہ پر بمباری سے 42,000 افراد کو کیا بے گھر، انسانی حقوق کی تنظیمیں خاموش۔ اسرائیل نے پورے غزہ کو اپنے حصار میں لے رکھا ہے۔ مذکورہ رپورٹ کے مطابق غزہ پر فضائی، بری اور بحری طور سے اسرائیل نے ناکہ بندی کر رکھی ہے۔ اس نے اب تک 42,000 فلسطینیوں اور غزہ کے حقیقی مقامی باشندوں کو بے گھر کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی مہاجر ایجنسی UN ریفیوجی ایجنسی کی ایک رپورٹ کے مطابق اسرائیل کی طرف سے غزہ پر سن 2007 سے اب تک مسلسل بمباری ہو رہی ہے، یہاں تک کہ اسرائیل نے پورے غزہ کو اپنے حصار میں لے رکھا ہے۔ مذکورہ رپورٹ کے مطابق غزہ پر فضائی، بری اور بحری طور سے اسرائیل نے ناکہ بندی کر رکھی ہے۔ اس نے اب تک 42,000 فلسطینیوں اور غزہ کے حقیقی مقامی باشندوں کو بے گھر کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسی یونائیٹڈ نیشنز ریلیف ایجنسی نے کہا کہ 73 سال بعد بھی سن 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد سے یہودی آباد کاروں اور قابضین کی وجہ سے فلسطین مہاجروں کا مسئلہ اب تک جوں کا توں برقرار ہے۔ فلسطین کے اصل باشندوں کو اسرائیلی آباد کاروں کی وجہ سے اپنے آبائی وطن کی تباہی و بربادی کو نقصان جھیلنا پڑ رہا ہے۔ اسرائیلی فوج ان کی املاک کو نقصان پہنچا کر یہودی آباد کاروں کو قابضہ جات کے لیے کھلی چھوٹ دے دیتی ہے۔ غزہ میں 42,000 سے زائد فلسطینی مکمل طور پر بے گھر ہو گئے ہیں کیونکہ وہ اسرائیلی فضائی حملوں سے سہم جاتے ہیں اور UNRWA اسکولوں اور دیگر جگہوں میں پناہ لیتے ہیں۔ اسرائیل فلسطین تنازع حالیہ کشیدگی کے دوران کون سا ملک کس کے ساتھ کھڑا ہے؟ غزہ پر اسرائیلی بمباری کے خلاف بہت سے ممالک نے اپنی آواز بلند کی ہے اور فی الفور جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ تاہم ایسے بھی کئی ممالک ہیں جو اسرائیل فلسطین تنازع میں اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کا ساتھ دے رہے ہیں۔ نیتن یاہو نے اتوار کو ایک ٹویٹ میں اسرائیل کی حمایت کرنے والے 25 ممالک کا شکریہ ادا کیا، جن میں امریکہ، البانیہ، آسٹریا، برازیل، کینیڈا، کولمبیا، قبرص، جارجیا، جرمنی، ہنگری، اٹلی، سلووینیا اور یوکرین جیسے نام نمایاں ہیں۔ ان ممالک کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی اور تجارتی تعلقات ہیں اور وہ حماس کو عسکریت پسند تنظیم قرار دیتے ہوئے اسرائیلی حملوں کو اپنے دفاع کا حق قرار دیتے ہیں۔ دوسری طرف پاکستان سمیت مسلم اکثریتی ممالک کی ایک بڑی تعداد اسرائیلی کارروائیوں کی مذمت کرتی ہے اور فلسطینیوں کی جدوجہد کو جائز قرار دیتی ہے۔
مکتوب ریاض من جانب محمد سیف الدین OIC کا عالمی برادری سے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی جارحیت رکوانے کا مطالبہ۔ سعودی عرب سمیت اسلامی تعاون تنظیم OIC کے رکن ممالک نے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں اسرائیل کی فوجی کارروائیوں کی مذمت کی ہے اور عالمی برادری سے غزہ اور غرب اردن میں صہیونی فوج کی جارحانہ کارروائیوں کو فوری طور پر رکوانے کا مطالبہ کیا ہے۔ OIC کے وزرائے خارجہ نے اتوار کو اپنے ہنگامی اجلاس کے بعد ایک قرارداد کی منظوری دی ہے اور اس میں کہا ہے کہ مقبوضہ بیت المقدس اور اسلام کا قبلہ اول اور مسلمانوں کا تیسرا متبرک مقام مسجد اقصی مسلم امہ کے لیے ایک سرخ لکیر ہے۔ اس کی قابض قوت سے مکمل آزادی تک خطے میں مکمل سلامتی اور استحکام ممکن نہیں ہے۔ قرارداد میں عالمی برادری سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ اسرائیل کی فلسطینیوں کے خلاف جارحیت کو رکوانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ لیجیے اب پیش ہے ہمارا پروگرام وقفہ ادب۔ وقفہ ادب میں نون میم جالب کو سماعت فرمائیے گا۔ غزل کا مطلع سماعت فرمائیے۔ اس طرح چھایا ہوا خوف وبا رہتا ہے، اس طرح چھایا ہوا خوف وبا رہتا ہے، دوست ملتا ہے مگر دور کھڑا رہتا ہے، دوست ملتا ہے مگر دور کھڑا رہتا ہے، اس طرح چھایا ہوا خوف وبا رہتا ہے، دوست ملتا ہے مگر دور کھڑا رہتا ہے۔ ظلم رہنے دو اگر حد سے سوا رہتا ہے، ظلم رہنے دو اگر حد سے سوا رہتا ہے، صبر جو کرتے ہیں ساتھ ان کے خدا رہتا ہے، صبر جو کرتے ہیں ساتھ ان کے خدا رہتا ہے۔ اس طرح چھایا ہوا خوف وبا رہتا ہے، اس طرح چھایا ہوا خوف وبا رہتا ہے، دوست ملتا ہے مگر دور کھڑا رہتا ہے۔ فون رکھ دیتے ہو تم اپنی سنا کر، لیکن ایک جدید شعر ہوا ہے، ملاحظہ فرمائیے گا۔ فون رکھ دیتے ہو تم اپنی سنا کر، لیکن دیر تک دل میں کوئی تیر چبھا رہتا ہے، دیر تک دل میں کوئی تیر چبھا رہتا ہے، میری آنکھوں پہ لگا چشمہ پرانا ہی سہی، میری آنکھوں پہ لگا چشمہ پرانا ہی سہی، میری آنکھوں میں مگر خواب نیا رہتا ہے، میری آنکھوں میں مگر خواب نیا رہتا ہے، تجھ کو معلوم نہیں تیری جھلک کی خاطر، تجھ کو معلوم نہیں تیری جھلک کی خاطر، تیری دہلیز پہ خورشید پڑا رہتا ہے، تیری دہلیز پہ خورشید پڑا رہتا ہے۔ مقطع ملاحظہ فرمائیے۔ یہ الگ بات کہ اڑتا ہوں فلک پر جالب، یہ الگ بات کہ اڑتا ہوں فلک پر جالب، ہر قدم میرا زمیں سے ہی جڑا رہتا ہے، ہر قدم میرا زمیں سے ہی جڑا رہتا ہے۔ ظلم سے ظلم رہنے دو اگر حد سے سوا رہتا ہے، صبر جو کرتے ہیں ساتھ ان کے خدا رہتا ہے۔